اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے احادیث کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے۔ امام کی جو 20 نمبر کی حدیث ہے اس میں امام کہتے ہیں جاہل انسان کا دوست رنج و زحمت میں ہوتا ہے، یعنی جاہل شخص اپنی کم علمی کی وجہ سے خود بھی نقصان اٹھاتا ہے، اپنے دوستوں کو بھی زحمت میں ڈال دیتا ہے۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے دوسروں کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، اس لیے کہا یہ گیا ہے کہ جاہل سے دور رہو ہمیشہ۔ امام کی ایک اور حدیث ہے، اس میں امام نے پوشیدہ نصیحت کے بارے میں کہا کہ جس نے کسی کو تنہائی میں نصیحت کی اس نے اسے سنوار دیا، اور جس نے علل اعلان کسی کو نصیحت کی اس نے اسے رسوا کر دیا۔ یعنی مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ خیر خواہ جو ہوتا ہے، جو دوست ہوتا ہے، ہمیشہ تنہائی میں نصیحت کرنے کو ترجیح دیتا ہے، اس لیے کہ اس کا مقصد اپنی بڑائی کو جتانا نہیں ہوتا بلکہ دوسرے کی اصلاح کرنا ہوتا ہے، اور اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ اس کے عیب کو صرف اسی سے بیان کیا جائے۔ اس طرح اس کی عزت اور شخصیت بھی محفوظ رہتی ہے اور نصیحت کا اثر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا ایک طریقہ یہ امام نے بتایا ہے کہ تنہائی میں نصیحت کی جائے، اور اعلان کسی کے سامنے، 4 لوگوں کے سامنے نصیحت کی جائے گی تو ظاہر ہے اس کو شرمندگی محسوس ہوگی۔ امام کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ مومن کے لیے کس قدر قبیح ہے کہ وہ ایسی چیز سے دل لگائے جو اسے ذلیل و رسوا کر دے۔ نیکی انسان کے لیے زینت ہے اور اس کے عزت و احترام کو بڑھاتی ہے، جبکہ گناہ اس کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث ہے، اس لیے وہ کبھی بھی ایسا عمل انجام نہیں دے گا جو ذلت و رسوائی کا باعث ہوگا۔ یعنی اگر کوئی دنیا میں کوئی اسے نہیں دیکھ رہا، خاموشی سے وہ کوئی کام کر رہا ہے، چھپ کے کر رہا ہے، لیکن اللہ تو اسے دیکھ رہا ہے نا، امام زمانہ تو اسے دیکھ رہے ہیں، اس کا عمل امام کے سامنے جا رہا ہے، تو امام نے کہا کہ مومن کے لیے کتنی بری بات ہے یہ کہ وہ ایسی چیز سے دل لگائے جو اسے ذلیل و رسوا کر دے۔ پھر امام نے ایک اور حدیث بہترین ادب کے بارے میں فرمائی، کہا کہ لقمان حکیم کہا تمہارے ادب کے لیے، یہ امام کی حدیث ہے، تمہارے ادب کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے پرہیز کرو جسے تم دوسروں کے لیے اچھا نہیں سمجھتے، یعنی کہ کوئی دوسرا کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، تو پھر ہمارے ادب کے لیے اتنا کافی ہے، امام نے کہا کہ ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ لقمان حکیم سے کسی نے سوال کیا کہ تم نے ادب کس سے سیکھا؟ انہوں نے جواب دیا بے ادبوں سے۔ پوچھا گیا کس طرح؟ بولے جو وہ انجام دیتے میں اس سے دوری اختیار کر لیتا۔ یہی حکمت ہے، اسی لیے جو ہے لقمان حکیم، ان کو حکیم کہا گیا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہ سبق حاصل کرتے تھے۔ امام کی حدیث بہت بہترین، کہا تمہارا بہترین دینی بھائی وہ ہے جو اپنے بارے میں تمہاری خطاؤں کو بھول کر اپنے اوپر تمہاری نیکیوں کو یاد رکھے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اچھا دوست ایک نعمت ہے عزیزان گرامی۔ مستحکم اور پائیدار دوستی کی بنیاد یہ ہے کہ غلطیوں پر درگزر سے کام لیا جائے اور احسان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ یعنی اگر کسی نے ہمارے اوپر کوئی زیادتی کی ہے تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ اس نے ہمارے اوپر، ہم اس احسان کو یاد کریں کہ جو اس نے ہمارے اوپر کیا ہے، اور اس سے جو ہے نا دوستی مضبوط ہوتی ہے۔ امام کی حدیث جس نے خدا سے انس اختیار کیا اسے لوگوں سے وحشت ہوگی۔ دیکھیں بندگان خدا جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، جب وہ اللہ سے قربت اختیار کر لیتے ہیں تو پھر لوگوں کے ہجوم سے ان کو کوئی زیادہ دلچسپی نہیں رہتی کہ ہاؤ ہو کی محفلیں ہیں اور بہت زیادہ جو ہے نا جمگٹے ہیں، اور یہ بلکہ وہ خدا سے انس رکھتے ہیں تو لوگوں سے دور رہتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ بالکل ہی دور رہیں، اس کے بارے میں نہیں کہا کہ لوگ اچھے لوگوں سے بھی دور،
محبوب سے سچی محبت ہو تو اس سے خلوت ہی محب کی سب سے بڑی آرزو ہوتی ہے. یعنی آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ سکون سے ایک ایسی جگہ جا کے پڑھیں, کوشش کریں کہ جہاں پہ اور کوئی مخل نہ ہو. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. جب خدا سے انسیت ہو جاتی ہے تو پھر امام اس کی یہ علامت بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ مجمع سے انسان گھبرانے لگتا ہے. امام نے ایک اور تواضع کے بارے میں بہت اچھی حدیث ہے امام کی. تواضع اور انکساری کی ایک علامت یہ ہے کہ جس کے پاس سے گزرو اسے سلام کرو, اور مجلس میں جو بھی مقام ملتا ہے کہ بھئی بالکل پیچھے بیٹھنے, تو چیرتے پھاڑتے مجمع کو نہ جاؤ, بلکہ امام نے کہا نچلے مقام پر بیٹھ جاؤ, یعنی جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جاؤ. تو کہا تواضع اور انکساری کی ایک علامت یہ ہے کہ جس کے پاس سے گزرو اسے سلام کرو اور مجلس میں نچلے مقام پر بیٹھ جاؤ. انسان جو بھی عمل کرے وہ دکھانے کے لیے نہیں کرے, تو بس یہی ہے کہ جس سے بھی ملے سلام کرے. اور سلام آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی عبادت ہے. سلام جو ہے مستحب ہے, جواب واجب ہے, لیکن بہت بہت اس کے بارے میں کہا گیا ہے, اور بہت ساری جگہ پہ ہم نے اس کو بیان بھی کیا ہے کہ اپنے سے چھوٹے کو بھی سلام کرو, بچے کو بھی سلام کرو. بچے کی شخصیت نکھرتی ہے اگر کوئی بڑا ان کو سلام کرتا ہے تو. اب جھوٹ کے بارے میں امام نے بہت ایک بہترین حدیث, ساری احادیث بہت بہترین ہیں. کہا کہ تمام برائیاں اگر ایک گھر میں رکھ دی جائیں اور جھوٹ کو اس کی چابی قرار دیا گیا ہے, یعنی ہر برائی بند ہوتی ہے, لیکن اگر وہ دروازہ کھول دیا جائے جس میں جھوٹ کا تالا لگا ہوا ہے تو ساری برائیاں نکل کے باہر آ جاتی ہیں. مقاصد کے حصول میں جلد بازی اور آسائش کی خواہش کے تحت انسان جھوٹ بولتا ہے. جو ممکن ہے اسے عارضی فائدہ تو دے دے, لیکن انسانیت کا اعتبار ختم کر کے, یعنی اس انسان کا اعتبار ختم کر کے اسے دائمی نقصان پہنچاتا ہے. جھوٹ انسان کو دیگر بیماریوں میں بھی مبتلا کر دیتا ہے, ہر چیز باہر آ جاتی ہے. پھر امام نے بسم اللہ کی اہمیت کے بارے میں ایک حدیث آپ بیان کی ہے. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے اسم اعظم سے اس سے زیادہ نزدیک ہے جتنی آنکھ کی سیاہی سے اس کی سفیدی. اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے یہ. ہم لوگ بس ایسے ہی اسم اعظم کی تلاش کرتے پھرتے ہیں, جبکہ اسم اعظم وہ ہے کہ جس کا واسطہ دے کر اپنی حاجتیں انسان طلب کرتا ہے. اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسم اعظم سے پڑھ کے جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو مستجاب کرے گا. امام کی مطلب مقصد یہ ہے کہ کہاں ادھر سے ادھر گھومتے پھرے, تمہارے پاس تو خود اسم اعظم ہے, یعنی ہر وقت ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں, لیکن اگر ہمیں اس کی معرفت ہو جائے, امام کہتے ہیں آنکھ کی پتلی سے اس کی سفیدی اور سیاہی جتنے قریب ہوتی ہیں, وہ ہے یہ ہے اسم اعظم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر امام نے ایک اور مشورہ دیا اپنے چاہنے والوں, اپنے ماننے والوں کو. کہا ایسے سے مل جانا جس سے تمہیں خیر کی امید ہو, بہتر ہے اس انسان کے ساتھ سے جس کے شر سے محفوظ نہیں ہو. انسان عام طور پر برے دوستوں ہی سے نقصان اٹھاتا ہے, جس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے, ان کی فاسد اور شریر طبیعت ہوتی ہے. اس لیے ہمیشہ اچھے دوستوں کی رفاقت, میل جول اور ان کے ساتھ کام کرنے کی تاکید کی گئی ہے. اچھے دوستوں کی پاک و پاکیزہ طبیعت نہ صرف یہ کہ انہیں نقصان نہیں پہنچاتی, بلکہ بہت سے نقصانات سے بھی محفوظ رکھتی ہے. تو اس لیے امام نے یہ حدیث بیان کی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے لوگوں سے دوستی کریں اور برے لوگوں سے علیحدہ رہیں. پھر امام نے بتایا غصہ سکون کی بربادی ہے. امام نے ارشاد فرمایا جہالت دشمن ہے اور بردباری حکمت ہے. جو انسان اپنے غم و غصے کو بردباری کے ذریعے رفتہ رفتہ نہ پیے گا اسے قلبی سکون نصیب نہیں ہوگا. تو کہا نادان انسان جو ہے ہمیشہ غصے کو اپنے سر پر سوار رکھتا ہے جس سے اس کا سکون مٹ جاتا ہے, جبکہ بردبار انسان غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے اور صبر اور حلم کا ہتھیار استعمال کرتے ہوئے اسے اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیتا. اسی وجہ سے وہ ہمیشہ
پرسکون رہتا ہے۔ اچھے اور برے انسان میں فرق بتاتے ہوئے امام نے کہا، کریم انسان کی خدمت تمہیں اس کے نزدیک محبوب بنا دے گی، اور پست فطرت انسان کی خدمت تمہیں اس کے نزدیک پست کر دے گی۔ یعنی نیک تینت اور بد تینت انسان میں فرق کیا ہے، یہ امام نے بتایا، یعنی کہ اچھے اور برے انسان میں فرق، کہ کریم اور نیک تینت انسان کسی کے احسان کو فراموش نہیں کرتا اور اپنے ساتھ کی جانے والی نیکی کا جواب ہمیشہ محبت اور نیکی سے دیتا ہے، لیکن پست فطرت اور بد تینت انسان احسان فراموش ہوتا ہے اور احسان کا مطلب غلط لیتا ہے، اس لیے اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے انسان کو۔ شکر کے بارے میں امام نے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث بیان کی، کہا شکر کرنے والے کے علاوہ کوئی نعمت کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، اور معرفت رکھنے والے کے سوا کوئی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ یعنی عام طور پر نعمت کے چھن جانے کے بعد اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے، یعنی کہ جوانی چلی گئی تب اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں اب وہ کام تو نہیں کر سکتے جو جوانی میں کر سکتے، جب دولت چھن گئی تب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کتنی دولت تھی، ہم نے لوگوں کی مدد نہیں کی۔ اسی طرح جو بھی نعمت چھن جاتی ہے اس کا بعد میں اندازہ ہوتا ہے اور افسوس کرتا ہے انسان کہ ہے ہم نے یہ کیوں نہیں کر لیا۔ تو لیکن امام ارشاد میں بہت سے شاکر بندے ایسے ہیں جو نعمت کی موجودگی ہی میں اس کی اہمیت کو سمجھ لیتے ہیں، اور ان کا یہ عرفان انہیں شکر نعمت پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو امام نے کہا کہ شکر کرنے والے کے علاوہ کوئی نعمت کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، اور معرفت رکھنے والے کے سوا کوئی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی ہر نعمت کا شکر ادا کریں اور صبح و شام اس کے شاکر بندے بن کے اس کے قرب میں اپنا مقام حاصل کر لیں۔ ایک اور امام نے بہت ہی پیاری سی حدیث بتائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس نے غیر مستحق کی تعریف کی وہ مقام تہمت پہ آ گیا۔ یعنی اب کتنی یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن کتنی بڑی بات ہے کہ کسی کی چاپلوسی اور بیجا تعریف ندامت کا باعث ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ کوئی انسان صحیح نہیں ہے اور آپ ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم ایک غلط کام کر رہے ہیں بالکل ہی۔ یعنی وہ تو بھول گیا کہ ہاں بھئی میری تو تعریف ہو رہی ہے، لیکن اور وہ اپنے غلط کاموں کے اوپر بہت زیادہ یعنی کہ اسی کے اوپر مصر رہا۔ تو غیر مستحق کی تعریف کرو گے تو تہمت کے مقام پہ آ جاؤ گے، یعنی بیجا تعریف ندامت بھی ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے کسی کے اندر موجود صفات جلد یا بدیر سامنے آ ہی جاتی ہیں، اور جب حقیقت سامنے آئے گی تو اس کے برخلاف بیان کرنے والا بدنام بھی ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، امام کی کچھ احادیث ہم آپ کے سامنے اور پیش کریں گے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم جنہوں نے ان احادیث کو اکٹھا کیا، ہم تک پہنچایا، جنہوں نے ہمارے لیے اس کتاب کو لکھا اور ہم تک پہنچی یہ کتاب، اللہ تعالیٰ ان سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران کرے۔